اچھا، میں قاضی صاحب ہمارے یہ انٹرویو کے دوسرے حصے میں آپ سے سجیشنز جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے آپ اب پینشن لیتے ہیں، میں بھی پینشن لیتی ہوں، ہمارا کچھ مطلب یہ قرض ہے ہم پر کہ اگر ہم نے جو کچھ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، وہ ہم چھوٹا موٹا ڈیلیور سجیشن دے دیں. ہمارا کام ہے اپنے حصے کا چراغ جلانا. گورنمنٹ اس کو سنتی ہے نہیں سنتی ہے، پالیسی میکنگ میں شامل کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یہ اب آپ نے ان کے کورٹ میں بال اپنی ڈال دینی ہے. تو آپ میرے چینل پر پہلا انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے، اور دوسرا بھی میری کزن ہے 8th کامن کی، آپ کی بہت بڑی فین ہے، لیکن وہ مجھ سے بڑی پاگل ہے، نزہت فاطمہ. اس قدر وہ آپ کی فین ہے کہ میں نے کہا نزہت تم کر رہی تو اس کا مطلب ہے میں بھی صحیح اور صحیح راستے پر ہوں. اچھا، اسلام آباد میں ریٹائر ہو گئی وہ بھی. تو کچھ پاگل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنا جو ان کا پاگل پن جو ان کی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے بھلائی کے لیے انٹرسٹ میں ہوتی ہے، جسے پاگل کہا جاتا ہے. ہمارے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، میں حیران ہوں، ایک دفعہ کسی نے سجیشن دی ہو کہ بھائی یہ کر لو، چلو. غلطیاں نکالنے میں گالیاں ایک دوسرے کو دلوانے میں، اور بیٹھ کے خبیث سی مسکراہٹ ایک اینکر کے چہرے پہ ہوتی ہے، وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس لڑائی کو، بس اور کچھ بھی نہیں. لاکھوں جو ملے ہوئے وہ جسٹیفائی کرتا ہے. ایگزیکٹلی، ان لاکھوں ایگزیکٹلی. تو اور اس وقت تو ماشاءاللہ جو میڈیا کی صورت ہے کارپوریٹ سیکٹر کی میڈیا کی، پی ٹی وی بھی اب ویسا ہی ہو چکا ہے، ان میں سے 96% میں نے کاؤنٹ کیا تھا وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. وہ جرنلسٹ ہے ہی نہیں. آپ ایک صرف کامران کو لے لیں، آپ محمد مالک کو لے لیں، یہ لوگ پراپر فیلڈ جرنلزم انہوں نے کیے ہوئے باقاعدہ جرنلسٹ ہیں. اور خواتین تو ناپید اور ندارت، وہ تو شکل و صورت پہ آ جاتی ہیں، شکل و صورت پہ آتی ہیں، دوستیوں پر آتی ہیں. ہم نے یہ بات میڈیا پہ کر لیا کہ اگر آپ یہی کرنا ہے، میڈیا بیٹھتا چلا جائے گا آپ کا، اور آپ پھر شکایت کرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے. یہ بتائیے کوئی سجیشن ہے سول سروسز ریفارمز کی جو ڈاکٹر عشرت، اسی لیے اپروو بھی نہیں ہوئی ابھی تک، ٹھیک ہے نا، جو ڈاکٹر عشرت حسین نہیں کر پائے کام، کیا آپ سب لوگ مل کر ایک ایسی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں جس میں آپ بیٹھیں، ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کہ ہم نے ریٹائرڈ آفیسرز کی بات کر رہی ہوں، آپ سب بیٹھیں کہ جی ہمارے یہ ایکسپیرینسز ہیں، اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے، مورل سوشل نیشنل ڈیوٹی، کہ ہم حکومت کو سجیشنز بھیجیں، یہ بال ڈال دیں حکومت کی کورٹ میں. وہ نہیں کرتے، آپ میڈیا کو بلائیں، کہیں کہ جی آپ کو ہم سے شکایت رہتی ہے، ہماری یہ سجیشنز ہیں ہم دے رہے ہیں. اب حکومت نہیں کرے گی تو آپ ان کو کہیں جو کہنا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں آپ بتائیے. شروع میں یہاں سے کروں گا کہ مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کہ سی ایس پی ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ملک نہ ہوتا تو میں کسی دفتر میں پی این ہوتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میری بیوی جو ہے جو اس وقت بڑے بڑے گھروں میں رہتی ہے، وہ کسی ہندو کے گھر میں برتن دھو رہی ہوتی. بالکل صحیح ہے. میری بہنیں جو ہے وہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہوتی. بہت زبردست بات کی آپ نے. اگر پاکستان نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا شکر اور احسان ہوتا ہے. فرض یہ ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں ضرور، بالکل جتنا لوٹا سکتے ہیں. اور میں جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ پے بیک ٹائم ہے. بالکل، ہم نے پاکستان کو پے بیک کرنا ہے. پچھلے 35 سال سے 40 سال سے اس نے مجھے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے تعلیم بھی تو اسی ملک نے دیا نا. بالکل، تو وہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے ہم نے اس کو لوٹانا ہے. بالکل، اور یہی ٹائم ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے لوٹانے کا، ہمارے پاس تجربہ بھی ہے لوٹانے کا. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی سنتا ہے یا نہیں. میں نے تو کہا نا، کوئی نہیں سنے. اپنے حصے کا چراغ جلا جائے، کل کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن اس میں رشید میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پہلی جنریشن تھی، یا ہمارے والد تھے یا میرے والد تھے، وہ ہم سے بہت بہتر لوگ تھے. پوری زندگی اس زندگی کو بھی اچھا گزارا، گھر کو ٹائم نہیں دیا، بچوں کو نہیں دیا، اس سروس کا اس پاکستان کو گزارا. ہم اپنی میں جنریشن کو میں کہتا ہوں کہ وی آر اے فیلڈ جنریشن. ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اچھا کام آپ مجھے بتاؤ، اب ڈیٹ رکھ لیتے 14 اگست 1947. جی، کوئی بڑا بندہ پاکستان میں پیدا ہوا؟ کوئی نام آتا ہے ذہن میں؟
آپ چھٹیاں دینے کے لیے 23 مارچ رکھی ہوئی ہے, 14 اگست رکھی ہوئی ہے. میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آتا کہ میں کہوں جی کہ 14 اگست 1947 کے بعد یہ بندہ جو پیدا ہوا تھا یہ بڑا آدمی ہے, اس نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے, کوئی نہیں نظر. فرانسس بیکن کہتا ہے, بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ there is a huge difference between great people and people who live in great houses. جاتی عمرہ اور یہ بینی گالا یہ بڑے ہاؤسز ہیں, یہ بڑے لوگ نہیں ہیں. بڑے لوگ کون ہیں؟ وہ جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کی سروس میں جھوگیوں میں رہ رہے ہیں. بے شک ہمارے جیسے بندے بھی جو ہے اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا لیکن اس ملک کی خاطر کام کیا ہے. جہاں میں تھر پارکر سے شروع ہوا اور پھر اسلام آباد آ کے ختم ہوا تو سارا پاکستان پھر لیا پاکستان کے لیے. بالکل اپنا تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بالکل بچوں سے دور رہے, فیملی لاہور میں ہے, میں تھر پارکر میں بیٹھا ہوں, میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں, میں ٹوبا میں بیٹھا ہوں. تو یہ سارا کچھ ہم نے کیا پاکستان کے لیے. اچھا کیوں؟ اس لیے دو چیزیں تھیں. ایک تو وہ جو پہلے میں نے کہا کہ مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں دوسرا یہ کہ مجھے عزت بڑی ملی ہے. بہت لوگوں نے آپ کو سرآنکھوں پہ بٹھایا ہے. یہ ملک نہ ہوتا اور اگر اللہ مجھے یہ موقع نہ دیتا تو مجھے یہ عزت نہیں ملنی تھی. بالکل. تو اس عزت کا تھوڑا سا تو مجھے احساس پے بیک کرنا ہے نا. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ, وہ تو احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے اس نے دیا, اس کا شکرانہ یہ, اپنا کام کر جاؤ. پھر ان کے کورٹ میں ڈالو بول, اس کے جو اس نے کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اس کی ایک چال اس نے کرنا ہے. آپ جو مرضی کرتے رہے, آخری فیصلہ تو اس کا ہے. بالکل. اچھا یہ جو آپ مجھے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, یہ 9 10 کنال کے جو گھر میں GOR1 آپ کا یہاں دیکھ کر آئی ہوں, سندھ میں نہیں ہے, کراچی میں ہمارا GOR, ہم GOR میں رہے ہیں, کوئنز روڈ پہ, بات آئی لینڈ میں بھی, اتنے بڑے بڑے گھر نہیں, 9 کنال کے گھر, ٹھیک ہے نا. اب اگر میں یہ کہوں, میں سپورٹ نہیں کر رہی اس گورنمنٹ کو کہ عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس کی تو بات کر دی کہ میں اس کو بناؤں گا, اسکول بناؤں گا, اس کو یہ کر دوں گا, اس کر دوں گا. یہ جو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں تو GOR ہیں پاکستان میں, سینکڑوں میں. اور ڈپٹی کمشنر کا اگر میں بلوچستان میں دیکھ کے کنالوں میں, ایکڑوں میں, ظفر قادر ہمارا وہ آپ کا 7th نہیں وہ 10th کامن کا ہے ہمارا, اب تو اس نے داڑھی وڑی رکھ لی ہے, اسلام آباد چلا گیا. He also worked very hard. 12 ڈسٹرکٹ میں وہ ڈپٹی کمشنر رہا ہے بلوچستان میں, ایجوکیشن میں بہت کام کیا ہے اس نے. تو میں ظفر قادر کو یہ کہتی تھی, یہ اتنے بڑے بڑے گھروں کی جسٹیفیکیشن مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگوں کی, یہ انگریز بنا گیا تھا. تھوڑا سا واضح کر دوں, اب جیسے ٹوبا ٹیکسنگ میں میرا جو گھر تھا, ٹھیک ہے جی, 78 کنال میں وہ گھر تھا. اچھا, لیکن گھر 1 کنال میں تھا, باقی لانس تھے, زمینیں تھیں. اس کی مینٹیننس آپ دیکھیے, نوکر آپ کو چاکر اتنے مل جاتے ہیں. اگلی بات میں بتاؤں کہ اس چیز کا مجھے بالکل نہیں پتا تھا. اچھا. ایک دن کوئی مجھے گیا ہوئے 6 8 10 مہینے ہو گئے تھے, میں رات کو ڈنر کر رہا تھا تو میرا جو ڈرائیور ہے وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ سر فصل دے پیسے آئے نا. اچھا. تو میں نے بڑا حیران ہوا, میں کہ یار میری فصل کہاں سے آ گئی, میں شہری آدمی ہوں, میرے فصل کہاں سے آ گئی. کہنے لگا جی کوٹھی میں جو ہم برسیم لگاتے ہیں نا, اچھا, وہ ہم سال کے سال اس کو بیچتے ہیں. اچھا. 80,000 روپے اس فصل کا آیا. اچھا. تو میں نے اسے کہا کہ پھر اس کو خزانے میں جمع کراؤ, مجھے کیوں دے رہے ہیں. اس نے پھر کتاب کھولی اور مجھے پڑھایا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ دی گرین, اس کو گرین انکم کہتے ہیں, دی گرین انکم ول بی دی پراپرٹی آف دی ڈپٹی کمشنر. تھینک یو قاضی صاحب, یہ انفارمیشن دس نیو فار می. اب میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں نے پھر وہ پیسے رکھ لیے, ٹھیک ہے. اب میں نے اس کا سوچا کہ ریشنل کیا ہے یار, یہ کیوں کیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایماندار رہے بندہ. اگر مجھے واقعی اللہ کی طرف سے 80,000 روپیہ مجھے مل رہا ہے تو میں نسرین سے کیوں پکڑوں. ایگزیکٹلی, اس کو روکنے کے لیے انگریز نے کوئی نہ کوئی چیز کی لاجک ہے, اس کے پاس لاجک تھی, اس کا ریشنل تھا. اب اگر ہم اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں, تو پھر ہماری مرضی ہے. اب تو اچھا, اس پہ میں نے پھر یہ کیا, میں نے کہا بھی پیسے تو اب آ گئے ہیں, تو اب میرا دل نہیں مان رہا تھا. ٹھیک ہے. کہ نہ میں نے کلٹیویشن کی ہے, نہ میں نے بیج ڈالا ہے, نہ میں نے کوئی محنت کی ہے, تو یہ خام خواہ کے پیسے مجھے کیوں مل گئے. ٹھیک ہے.
پھر میں نے ایک بزرگ تھے لاہور میں، ان سے میں نے بات کی. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ پڑا ہے تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں. کہنے لگے بیٹا اس پیسے میں سے عمرہ کر لو. ویری گڈ. تو میں اور میری بیگم نے، میں نے 15 دن کی چھٹی لی اور اس 80,000 روپے سے ہم دونوں نے عمرہ کیا. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اللہ نے اچھا ہمیں رہنمائی کر دی، ورنہ میرے دل میں کلک تھی کہ یار یہ میرا تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں، کوئی حصہ ہے ہی نہیں، تو یہ پیسے میں کیوں رکھوں. پر وہ اچھا ہو گیا. نہیں، اٹس فار مائی آڈینس آف مائی چینل 5 اٹس اے نیو انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ایک چیز اور، جیسے ہماری منسٹری آف کلچر اینڈ ٹورزم ہے ہمیشہ سے، آج تک ہماری فلم انڈسٹری نہیں بس کہلاتی ہے، لیکن انڈیا میں اٹ از این انڈسٹری. ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاں وہ انڈسٹری، ایک تو اس کا اسٹیٹس اس کا کبھی ہو ہی نہیں سکا، لیکن وہ آرٹسٹ جنہوں نے بہت سرو کیا ہے، جیسے ہماری ایک ابھی ہم جو روحانی سلسلہ امیر خسرو کے دربار سے سلطان باہو تک ہم آئے ہیں، کتھک اینڈ گھنگرو، تو اس میں جو پرفارم کیا ہے ہمارے آرٹسٹ ہیں، ایک پنہ بیگم ہیں، زرین سلیمان صاحبہ ہیں، اور مسز مٹھا ہیں اسلام آباد میں PNCA میں سکھاتی ہیں، وہاں شیما کرمانی ہیں ہمارے کراچی میں. لیکن آپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں گے یہ بیچارے، مطلب ان کو ان کا رائٹ بھی نہیں مل رہا ہے. وہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی آرٹسٹوں کو گھر بھی دیں گے، آرٹسٹوں کو پلاٹ بھی ملے گا، جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ رول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا آج کے دن تک. حالانکہ ہوتا یہ تھا، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ٹورزم کو ساتھ اس لیے رکھا کہ جب ٹورسٹ آتا ہے تو آپ اس کو اپنی وہ ثقافت دکھائیں جو ہماری ثقافت ہے. یہ بیہودہ قسم کے ٹھمکے، ناچ، تھیٹر کا بیہودہ ڈانس جو ہے نا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. لیکن جیسے پنہ بیگم تھیں یا جیسے امی منوالا تھیں، ان لوگوں نے بہت خدمت کی ہے اس فن کی ایز این آرٹ، جس کو ہم آرٹ کہتے ہیں. تو میں نے نہیں دیکھا. ابھی بلائنڈ کرکٹ والے آئے تھے، وہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں باہر سے آفرز آتی ہیں، ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، نہ ویزا ہے، نہ ٹکٹ کے پیسے ہیں، ہمیں اسپورٹس ٹورزم آج کل فہمیدہ مرزا صاحبہ کے پاس ہے. تو میں نے فہمیدہ مرزا کو ایک میسیج کرایا کہ بی بی کچھ کام بھی کر لو یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی کام کرتے رہو گے، یا ان کے بھی بلائنڈ کرکٹ، اندھے بچے کرکٹ کھیل کر آ رہے ہیں، ان کو ان کی پرفارمنس ملے، کوئی سپورٹ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ابھی پڑھا ہوگا اخبار میں کہ جو بچہ ہمارا پیرا اولمپکس میں گولڈ میڈل لے کے آیا، گولڈ میڈل لے کے، منسٹری نے اس کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ ہمارے خان صاحب کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ دس از انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. اور انجوائے سب کرتے ہیں، ان کی فلم میں جائیں گے، ان کا ڈانس دیکھیں گے، ان کا میوزک سنیں گے، ان کا فن دیکھیں گے، پرفارمنس دیکھیں گے ایز این ایکٹریس اینڈ ایکٹر. فلم کا جو آپ نے بات کی نا، اس میں میرا جواب اس میں یہی ہے کہ جس زمانے کے آرٹسٹوں کی آپ نے بات کی ہے، ہاں جی، وہ بڑے لوگ تھے. کچھ ابھی بھی ہیں، آپ پنہ بیگم کو شاید جانتے ہو یا نہیں، کبھی سنوا تھا، لیکن وہ آج تک سکھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کر رہی ہیں اپنے طور پر پڑھنے. لیکن یہ ہے کہ جس دور میں انہوں نے کام کیا نا، وہ بڑے لوگوں کے دور کا کام تھا. ہاں، ان کی فیملی کوئی دیکھ لے، ماشاءاللہ فیملی بہت بڑی ہے ان کی. سید سلمان صاحب ہیں جی، خود پنہ ہیں، نیئر بھابھی ہیں، بالکل بھابھی ہیں، بالکل. تو مطلب یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. بالکل. ہندوستان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آج بھی ان کے پاس بڑے نام ہیں، اور پیسہ بھی اسی حساب سے ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے جو اب جس قسم کے کراؤڈ آنا شروع ہو گیا ہے، ابھی آپ نے پہلے ہی مثال دی کہ جس طرح کے لوگ اب آ رہے ہیں اس انڈسٹری میں، تو پھر ان کا اشر تو انڈسٹری تو پھر ختم بھی ہوگی. اور کلچر جو ہم کیا دکھا رہے ہیں، مجھے زندگی میں کبھی کوئی سلطان راہی پاکستان کے کسی گاؤں میں نظر نہیں آیا. آپ کو وہ مٹیار بھی نہیں نظر آئی ہوگی جو اچھل کے وہ زمین میں گڑے ڈال دیتی ہے، رب اج رج کے مین وسا، اور اس کے فوراً بعد میں نے عالیہ کا ایک ڈانس بچپن میں دیکھا تھا، اور اس کے فوراً بعد بارش بھی ہو جاتی ہے. یا تو اللہ میاں کو ان کی ٹھمکا پسند آ گیا، عوام کے لیے کپڑے کرنے کے لیے دکھایا ہوگا. ہاں بالکل. اب ان نیچرل تھی ہماری فلمیں. اس کے بعد ہمارے PTV نے اس خلا کو دور کیا، ڈومیسٹک میڈیا تھا، اب پرائیویٹ چینلز نے ستیہ ناش کر لیا. تو PTV بھی ویسا ہی ہو گیا. PTV واز اے ٹرینڈ سیٹر، ٹھیک ہے نا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے جو کام اس نے کیا، جو ہمارے ڈراموں نے کیا ہے، وہ معاف کیجیے گا، کوئی پورے، میں نے کہا نا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ٹرینڈ سیٹر ہے ہمارا ڈرامہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے، سول سروسز ریفارمز والی بات وہیں رہ گئی تھی، اس میں کوئی اور ایسی چیز جو ایزی ایکسیس آف ماسز ٹو دی کنسرن اتھارٹیز آف دا گورنمنٹ. صحیح ہے. اس پہ ایک تو سلسلہ ہے جی لوکل گورنمنٹ کا.
لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں یہ شروع کریں گے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میں آپ سے چل لگے ہاں تو پھر اب یہ حالانکہ پولیٹیکل نہیں ہے میرا چینل کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اتنا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے, پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس ہیز بین فیلڈ ان دس کنٹری. سو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوں آپ کے, لوگوں کی ایکسس ہو, 5000 کا جو یونٹ ہے اس میں وہ اپنے ریپ کو گھر جانتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, اس کے گھر پہنچ سکتا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ جو ہے نا گٹر بہ رہا ہے, میرے گھر کے ساتھ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن ایم این اے تک اس کی پہنچ نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں اس کو, وہ تو ٹھپا مار کے آتا ہے گھوڑے پہ, تلوار پہ, تیر پہ. لیکن آپ اس سے اگری کریں گے کہ ہمارے ہاں ابھی اگر اس کو ریئلائز کر لیں جتنی جلدی, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس فیل ہو چکا ہے, تو اٹ شوڈ بی اے لوکل گورنمنٹ سسٹم لائک. اس پہ میری رائے یہ ہے کہ, اور آج نہیں ہے, ہمیشہ سے میری رائے یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہر ملک کی اپنی ایک مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مزاج ہے ڈنڈے والا, تو یہاں صدارتی نظام ہی چل سکتا ہے. ہاں, لیکن جو ایک اس میں آبجیکشن میری ہے اور سب کی ہے, اسی وجہ سے یہ لوگ, حالانکہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, میں صرف ایک آدمی کو کہوں گی کہ ایوب خان نے جو بی ڈی سسٹم کے تھرو جہاں پرفارمنس دی انڈسٹری, آپ تو سول سروسز اکیڈمی میں جب گئے ہوں گے کوریا وغیرہ یا اسٹاف کالج کرتے ہوئے, وہاں ایوب خان کی لگی, انہوں نے ہم سے بورو کیا یہ سسٹم, ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے بہت اچھی بات کی کہ ہر ملک کا ایک اپنا کلچر, اپنا نظام اور اپنا مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, تو ہمیں وہ سسٹم سوٹ کرتا ہے, اور اس نے ڈیلیور بھی کیا ہے 2 دفعہ. ضیاء الحق صاحب, پرویز مشرف صاحب نے, وہ انہوں نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا جتنا, اس کی وجہ تھی کہ ایک فوجی صدر ہوتا تھا. وائی ناٹ اے سویلین صدر ود دس لوکل گورنمنٹ سسٹم. بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوجی صدر ہو, میں بھی یہ کہتا ہوں صدارتی نظام سویلین بیسڈ. ایگزیکٹلی. اب اس میں یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہونے دے رہے. کون نہیں؟ وہ اس لیے کہ اس میں ایک صدر ہوتا ہے, جی, 4 گورنر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 10-8 وزیر ہوتے ہیں, بس وہ جو اس میں ماشاءاللہ 54 کی کیبنٹ ہوتی ہے, 18 وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ارے وزیر اعظم ہوتا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے, ایڈوائزر ہوتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے اسٹیبلشمنٹ چارجز بڑھ جاتے ہیں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا خرچہ الگ ہے, گاڑیاں اور جناب پروٹوکول اور یہ سب کچھ جو آپ کے ایکسپینسز سیو ہوں گے, جو عیاشی پرائم منسٹر پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس, جی, وہ پریزیڈنشل میں نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. چیکس اینڈ بیلنسز پریزیڈنشل میں زیادہ اچھے ہیں, وہاں سیپریشن آف پاور جو ہے بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اس میں تو اب جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا جہان کا ہر کام میں نے کرنا ہے. پھر الیکٹرل کالج آپ کا بہت بڑا ہو جائے گا, وہ سلیکٹ کرے گا پریزیڈنٹ کو, ٹھیک ہے نا, 3 لاکھ کا ہوگا بجائے 342 کی. اب پتہ نہیں یہ ہو تو نہیں سکتا, میرے خیال میں نہیں, ان پولیٹیشینز کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہوئے گا. تو چلیں ان پولیٹیشینز کو 2-3 دفعہ ان کو پھر ایک پاسے کر کے ہوا تو ہے, لیکن آپ ایک پاسے کون کرے گا, ہم کریں گے, ہم پھر جو کرے گا اس کے جوتے کے اوپر, پھر اس بیچارے کے اوپر, پھر وہ اب آخری اور سینسٹیو سوال بہت زیادہ, تاکہ ان بیچاروں کو بھی بدنامی سے بھی بچایا جا سکے. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, وہ فرشتے نہیں ہیں, ہمارے جیسے انسان ہیں, فوجی بھی, تو جتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں. تو کیوں نہیں کانسٹیٹیوشن میں اتنی امینڈمنٹس کر کے, جو یہ کچومر نکالا گیا ہے 73 کانسٹیٹیوشن کا, نکالا ہے کہ نہیں, اور وہ کون سی امینڈمنٹ ہے جو عوام کے فیور میں ہوئی ہے, جو آپ کو سوٹ کرتی ہے, آپ جاتے کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جیسے بیوروکریٹس, یہ تو لکھے پڑھے تو ہوتے نہیں زیادہ تر, تو انگوٹھے چھاپے, معاف کیجیے گا, آپ جیسے بیوروکریٹس بیٹھ کے بناتے ہیں کہ سر یہ امینڈمنٹ کروا لیں, ٹھیک ہے نا, وہ پاس ہو جاتی ہے. عوام سے پوچھ کے تو نہیں ہوتی, جن سے ووٹ لے کر آیا, نہیں ہوتی نا. بالکل. تو پھر جب بہت بات آگے بڑھتی ہے تو پھر انہیں جوتا اتار کے آنا پڑتا ہے. تو وائی ناٹ دے مسٹ ڈیفائن دی رول آف آرمی ان دی کانسٹیٹیوشن, کہ جی یہ آپ کے پاس ہوگا, یہ کام آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کام جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے ہوں گے, الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوں گے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں سمپل سا جواب یہی دوں گا کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنے میں بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہمارا سسٹم, کیا ہمارا مزاج اس چیز کی اجازت دے گا؟ میرے خیال میں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پولیٹیشین سارے ہی, اور بیوروکریسی میں بھی بے شمار بندے ایسے ہیں, اور جنرل پبلک میں بھی, جو فوج کی تعریفیں تو ہر طرح کی کریں گے, لیکن جب اس کے گورنمنٹ میں آنے کی بات آتی ہے نا, تو پھر کہتے ہیں یار انہوں نے تو یہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا. میرا خیال یہ ہے
کہ جیسے میں انگریزی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ if there is a choice between democracy and martial law, I'll opt for democracy. But if there is a choice between democracy and the country, yes, then you will choose the country. I'll choose the country. Of course. دیکھو یہ ہے تو سب کچھ ہے. بالکل. اگر آپ اتنی ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی ہو, اتنے بڑے عہدے پہ چلی گئی ہو, اتنا اچھا کام کر رہی ہو, تو کیا ہوا ہے پاکستان کی وجہ سے. بالکل, اس نے کرایا نا ہم سے. میں بھی وہی بات کہتی ہوں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم تو کیا, ہم تو بالکل زیرو ہو جائیں گے. لہٰذا میں جب فوج آتی ہے تو میرا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ راک باٹم آ گیا. بالکل. اب ہمیں انٹرفیئر کرنا پڑے گا. لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ ان بیچاروں کو آتے تو وہ بچانے کے لیے, لیکن جب وہ سٹے کر جاتے ہیں, ان کا سٹے لانگ ہو جاتا ہے, وہاں سے خرابی ہوتی ہے. میں یہ کہتی ہوں, میں بتاؤں خرابی کہاں شروع ہوتی ہے. جی. کہ جب مارشل لا گورنمنٹ اپنے آپ کو لیجیٹمیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیجسلیشنز ایسی کرتی ہے کہ بھئی ہم 90 دن کہہ کے آئے تو 11 سال ایگزیکٹلی کام یہاں خراب ہوتا ہے. آئیں مینڈیٹ لے کے آئیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, یہ کر کے ہم چلے جائیں, سال لے لیں. میں تو اور میں کہتا ہوں کہ آرام سے 3 سال لیں, لیکن الیکشن کرا کے گورنمنٹ انسٹال کرا کے واپس چلے جائیں. کوئی نہ کوئی اعتراض کرے گا نہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بیرکوں میں واپس چلے جائیں, اپنا ڈیٹ بتائیں. کے چکر میں 10 سال جو گزارتے ہیں نا, اس پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں بھی یہی کہتی ہوں اس وقت کراچی کے حوالے سے, کیونکہ ماں ہے, مدر سٹی ہے, فیڈ کرتی ہے پورے ملک کو بھائی, جو اس کا حال ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی اکانومی جو تباہ ہو رہی ہے اس میں 90% جو ہے نا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے کراچی کو تباہ کیا. ہمارا چینل سیاسی نہیں ہے, لیکن ہم اس سے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. ان پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی میں نام لے کر کہوں گی, اور MQM, ان دونوں نے کراچی کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب ایک سجیشن میں نے بھی دیا, بہت لوگوں نے دیا ہوگا, لیکن میں نے کہا کہ جی آپ کراچی کو فیڈرل کنٹرول میں دیں. کیسے دیں جی؟ کوئی ہونے نہیں دے گا. کیوں نہیں ہونے دے گا؟ جوتے کو صحیح پرپس کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے آپ؟ وہ آئیں, جیسے آپ نے کہا مینڈیٹ لے کر آئیں کہ جی یہ فیڈنگ سٹی ہے, یہ برباد ہو رہا ہے, 1 سال کے لیے پارشل مارشل لا لگائیں. کراچی میں, لاہور میں لگا تھا, حیدرآباد میں لگا تھا. جی, تو آپ کریں, سسٹم کو ٹھیک کروائیں, لوگوں سے کنسنسس ڈیولپ کروائیں ریفرینڈم کی صورت میں کہ آپ کون سا سسٹم آف گورننس چاہتے ہیں. اسی حساب سے کانسٹیٹیوشن آسمان سے اتری ہوئی مقدس کتاب نہیں ہے. جب آپ نے ترمیمیں کر کے اس کا ویسے ہی کچومر نکال دیا تو پھر ایک گناہ اور صحیح, اگر اسے گناہ سمجھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی سول بیوروکریسی نہیں کرنے دے گی یہ کام. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈیموکریسی اور کنٹری کو چوز کرنا تو آئی چوز کنٹری. تو اس وقت میرا خیال ہے وہ سٹیج آ گئی ہے, ہم لوگ براہ راست افیکٹ ہو رہے ہیں, ملک کے عوام جو ہیں میرے جیسے, پرٹیکولرلی دا مڈل کلاس. تو ایک سجیشن آپ اور دیں اپنی, جیسے آپ نے کہا کہ مینڈیٹ لے کر آئیں اور وہ کام کر کے 1 لمحہ 1 سیکنڈ نہ رکیں, واپس بیرکس میں چلے جائیں. اور صدارتی نظام اگر لانا ہے, بہت اچھی بات ہے, سویلین پریزیڈنٹ ہو, الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو, الیکٹرل کالج بڑا ہو لوکل گورنمنٹ کا, اس سے کر لیں. یہ ہماری سجیشنز ہے, پوری ہوتی نہیں ہوتی, لیکن ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے. تو اس میں اب آپ بتا دیجئے. صدارتی نظام میں ایک اور کام بھی کرنا پڑتا ہے. جی, یہ جو جیسے اس وقت موجودہ صورتحال ہے کہ 60-65% پنجاب ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو پنجاب کے حصے کرنے پڑیں گے. وہ تو پھر اسٹیٹس مزید پروونسز جو ہے نا وہ بنانے آپ کو پڑیں گے. سندھ کے بھی 2 بنا دیں, پنجاب کے بھی 2-3 بنا دیں. بلوچستان تو خیر چلو ایریا تو بہت بڑا ہے, لیکن ویسے تو بہت کم لوگ ہیں. تو اس طرح کرنا پڑے گا. تو پھر صدارتی صوبے, یا جیسے اظہر خان صاحب نے کہا تھا آپ سٹیٹس بنا دیں. ٹھیک ہے, سوورن سٹیٹس بنا دیجیے. ہاں, USA بالکل چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں. آپ دیکھیے نا, جو میں آپ سے یہاں پہ تھوڑا سا, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں صوبے بنا دو, خاص طور پہ MQM کی یہ فرمائش ہے. دیکھیے ضرور بنا دیں آپ صوبہ. میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں, جس دن صوبہ بنے گا نا MQM کراچی, ابھی اتنی چھوٹی سی اس میں 6 گروپ بن گئے. ٹھیک ہے, اور یہ علی گڑھ کا ہے, تو دلی کا ہے, میں لکھنؤ کا ہوں, یہ مراد آباد کا ہے, یہ امروہے کا ہے. پھر یہ کالونیاں بنیں گی, ابھی بھی بنی ہوئی ہے, دہلی کالونی, سادات کالونی, امروہہ سادات کالونی. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسٹیٹس بنا دیں. ٹھیک ہے نا, اور کراچی کو فیڈرل کنٹرول میں دے دیں, تاکہ وہ سندھی کو جو شکایت ہے وہ بھی نہ ہو جاتا. جی بالکل, فیڈرل کنٹرول میں دے دیں, لیکن جب سٹریم لائن ہو جائے سارا پھر واپس کر. چونکہ جتنی پیتھیٹک صورتحال انٹیریئر سندھ کی آپ کی کوئی پوسٹنگ نہیں رہی, میں کہتی ہوں کراچی
कराची वालों को शुक्र अदा करना चाहिए कि जो इंटीरियर सिंध का हाल इस पीपल्स पार्टी ने किया, अल्लाह माफ़ी, गंदा गलीस पानी पीते हैं जोड़ों का। याद है वो बच्चा मुर्गा लेकर खड़ा हुआ और उसने कहा मेरा मुर्गा भी मर जाएगा इस पानी को पी के, तो फिर कौन उस बच्चे की मदद करने गया? फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं गई, अपने एंगल्स हैं, वही फौजी गए जाके उस बच्चे को कपड़े भी दिए, ये मुर्गे लेके पहुंच गए बहुत सारा। अरे भाई वो बच्चा ये नहीं कह रहा था मुर्गा चाहिए मुझे, वो ये कह रहा था गंदा पानी ख़त्म करा दो मेरे घर के पास से, मैं गंदा पानी पी के मेरा मुर्गा मर गया। तो ये जो मसाइल हैं ना, जो पब्लिक जो आवाम के जो मसाइल हैं, मेरे हिसाब आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से ही ठीक होंगे। और उसका आपने जैसे कहा कि सिस्टम जो है ना, इवन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, जो भी हो सिस्टम बेस्ड हो, और फिर उसको सबको पाबंद बनाए और जूता उतारें। तो अयूब खान जैसा जूता उतारें, ये मुशर्रफ साहब जैसा और ज़ियाउल हक साहब जैसा नहीं, वो हमें जूता लगा ही नहीं कभी भी। ऐसा जूता हो कि मज़ा आ जाए, ठीक है ना जी। आप देखिए पूरी खिलाफत राशिदा में एक है लॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हज़रत उमर का। क्यों है? उस कौम के मिजाज को समझ गए थे, उन्हीं में पले बड़े थे। जूता उतार लिया तो उन्होंने सीधी चली वो कौम, ठीक है। तो ये मिजाज ही इस तरह का है। तो मैं समझती हूँ कि बस हम तो कब्र के करीब हैं, हमारे तो पैर वैसे औरतें तस्लीम नहीं करती हैं कभी भी कि वो कब्र में जाने वाली हैं। अल्लाह हाँ सबको ज़िंदगी दे, लेकिन औरतें छोटी ही रह जाती हैं। मैं क्या करूँ, बड़ी हो नहीं रही हैं। ज़रा बड़ी हो जाएं तो 60% मसले तो वैसे भी हल हो जाएंगे। थैंक यू कायद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत टाइम दिया, शुक्र हुआ कि मैंने ये मुल्तान लाहौर ये सारा कर लिया। तो मैंने कहा मैं भी पता नहीं कितने दिन हूँ, तो ये कुछ काम रह गए करने वाले। बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे, और मैंने आपको इसलिए सेलेक्ट किया कि मैंने आपके साथ काम कर देखा करते हुए। और मैं भी आपका बड़ा मददा हूँ, आप बड़ा अच्छा काम किया आपने। लेकिन ये है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस नशिस्त में कि बड़ी खुल के गुफ्तगू हुई। अब हो जानी चाहिए, मैंने भी खुल के बात की, सो कोई उसमें रख रखाव हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं, जो जायज़ बात थी। मुनाफिकत कहीं आपको नहीं, ना आपको नजर आएगी मुझ में, ना मैं आपको मैं देख सकती हूँ। थैंक यू कायद साहब, थैंक यू वेरी मच।